پہلے وہ ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کے متعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب علم من المہد الى اللحد، علم حاصل کرو، اطلوب علم حاصل کرو من المہد الى اللحد، ماں کے گود سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ انسان یا اولاد کی پرورش اور اس کی تربیت کا جو پہلا مکتب ہوتا ہے، جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے، جو پہلا اسکول ہوتا ہے، وہ ماں کا گود ہوتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جیسے کہ اشعار میں بھی فرمایا گیا، یہ ارشاد کیا انہوں نے، اس کو ڈسکرائب کیا کہ ماں وہ ہستی ہے کہ اگر بچے کو چوٹ لگ جائے تو جب تک وہ آہ نہیں بھرتی اسے سکون قرار نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال یا تقریباً اس سے پہلے جب میں میٹرک میں تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے سر جان مارشل، انگلش لٹریچر پڑھاتے تھے۔ اس میں ایک سبجیکٹ تھا بیوٹیفل ہینڈ۔ اس لیسن کے اندر ایسی بات انہوں نے ڈیفائن کی، اس کو وضاحت کی کہ آج تک وہ قلب پہ اثر کرتی ہے وہ بات۔ فرمایا بیوٹیفل ہینڈ سے مراد یہاں پہ ماں کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ ہے۔ شاعر اپنے ماں کے ہاتھ کو بیوٹیفل ہینڈ اس لیے قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا میں اپنی حرکت کو جنبش نہیں کر سکتا تھا، اپنے اعضاء کو ہلا نہیں سکتا تھا، اپنے باڈی کو موشن نہیں کرا دے سکتا تھا، اس وقت میری ماں مجھے اٹھا کر میرے نجاست کو صاف کیا کرتی ہے۔ اور اس وقت تو ڈائپر آ گیا ہے نا، اس وقت تو پیمپر آ گیا ہے، اس وقت تو نہ جانے کون کون سی چیزیں ہمارے نجاست کو صاف کرنے کے لیے چیزیں آ چکی ہیں۔ اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی تو ماں اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اپنی نجاست میں، اپنی گندگی میں، یعنی میری گندگی میں خود سو جاتی تھی، مجھے اپنے سینے سے لگا لیا کرتی تھی۔ تو ماں تو وہ ہستی ہے جس کے لیے اپنے گردن کو کاٹ کر پیش بھی کر دیا جائے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور فرمایا یا رسول اللہ